السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بارگاہ رب العالمین میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اور بنظران ہدیہ درود گوہر پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے اپنی اس مختصر سا پیغام تمام عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نئے سال کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ جمعہ کا دن کی بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور ایک اہم بات، جس طریقے سے سب جانتے ہیں کہ سال کی شروعات خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور ماہ محرم میں شہدائے کربلا اہل بیت کی شہادت، ایک پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا ہے، اس کا بہت 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 بڑی پیغام ہے، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوانوں کے سردار کہتے۔ تو آج نوجوانوں کے سے میری گفتگو رہتی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر نوجوان جاگ گیا تو سمجھ لو کہ اس قوم کے، اس مذہب کے، اس ملک کے پنپنے کے آثار زیادہ ہیں۔ بیرکف ہمیں اہل بیت امام حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ خالی نام لینے، محبت نے آپ کا جو پیغام تھا، آپ جو یزیدیت کے خلاف ٹھہرے، آپ آج دنیا میں برائی کے خلاف ہم ٹھہرنے تیار نہیں ہیں، اور اچھائی کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ تو مراد رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الحمدللہ ایسا کارنامہ ہے، دنیا آج 1400 سال ہو گئی، پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، آپ کی خلافت کا انداز، آپ کی حکمت، آپ کی حکومت کرنے کا طریقہ، آپ کے نافذ کیے چیزیں آج بھی دنیا اس کو فالو کر رہے، تمام چیزیں آپ کے اندر بہت سے تعلیمات۔ لیکن میں آپ کے بارے میں آج آپ کو خراجات پیش کرنے کے لیے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں بچپن سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تو سبھی رہتے ہیں، اور میں تو خاص کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائی میں، آپ کے معتقدین میں میرا بہت زیادہ شروع سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے طالب علم دور سے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ بہت سے ہے، لیکن سب سے اہم کارنامہ اللہ نے آپ سے جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی ذمہ داری اپنے ذمے لی تھی سامعین، لیکن اس کو ذریعہ بنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تراویح کی نماز کو جماعت سے کرایا آپ نے، اور نہ کیول تراویح کی نماز کو جماعت سے آپ کرائے، بلکہ اس تراویح کے اندر ایک قرآن کی مکمل تلاوت ہونا پورے رمضان میں آپ نے وہ اس کو لازم قرار دیا۔ اور آج آپ غور کریے، دنیا کے تمام حفاظ کے سینوں میں اگر قرآن مجید محفوظ ہے تو وہ کون سی نماز کی بدولت ہے، کون سی نماز کی پریکٹس کرنے کے لیے، کون سی نماز کی تیاری کے لیے آپ کرتے ہیں۔ تو آپ پوری دنیا میں سروے کے لیے حفاظ کے اندر اگر قرآن محفوظ ہے تو تراویح کی نماز کی نسبت سے محفوظ ہے، کیونکہ دوسرے نمازیں، فرائضات، واجبات اور دیگر نمازوں میں تو چھوٹے چھوٹے سوروں سے کام چل جاتا ہے، لیکن تراویح کے لیے ضروری ہے کہ تراویح کے اندر یہ جو بھی حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن مکمل سننا اور سنانا جو ثواب ہے، وہ حفاظ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک عظیم شان کارنامہ ہے، قرآن کو محفوظ کرنے کا، اور حفاظ کو ان کے سینوں میں قرآن کو دبائے رکھنے کے، کیونکہ قرآن جتنا جلدی ختم ہو پڑھنا مطلب نہیں، اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے سے قرآن محفوظ رہتی ہے، ورنہ اونٹ کی طرح باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا قرآن کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تراویح سے بڑا ذریعہ اور کچھ نہیں ہو سکتا قرآن کو محفوظ کرنے کا، اور ہمارے لیے بھی قرآن، ہم ناظرہ پڑھنے والوں کے، عام لوگوں کے لیے بھی قرآن کریم اگر ڈیلی ایک پارہ ہم پڑھیں گے تو پورے رمضان میں 11 پارے ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں پھر ایک 11 قرآن ہونے کے بعد آپ سنیے الفاظ کے پیچھے تو قرآن کے اندر حلاوت محسوس ہوتی ہے ہمارے کو، اور ہم قرآن سے اپنے آپ کو بیگانہ نہیں سمجھتے۔
بہرکیف آج کے اس موقع پر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ امیر المومنین کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو اور قائدین کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔